वज़ीर-ए-आज़म का कलअदम TTP के गैर मुसल्लह होने पर मुआफ़ी का ऐलान। कलअदम TTP के कुछ ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमेशा ये कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात अफ़गान सरज़मीन पर हो रहे हैं और तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात में ताउन कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हथियार डाल दें तो कलअदम TTP को मुआफ़ कर दिया जाएगा। अस्करी हल पर नहीं, बातचीत पर यकीन रखता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया दिनों में हमलों की एक लहर है, इसके बावजूद बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म का कलअदम TTP के गैर मुसल्लह होने पर मुआफ़ी का ऐलान। कलअदम TTP के कुछ ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। इसी मुताल्लिक मज़ीद बात करेंगे एंकर पर्सन कैपिटल TV मंसूर आज़म क़ाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि कलअदम TTP के गैर मुसल्लह होने पर उनको मुआफ़ी दे दी जाएगी। किस तरह से देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को? ज़ैन, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का मेरे ख्याल में ये एक वो वाहिद मौक़िफ़ है जिसके ऊपर अभी तक कोई यू टर्न नहीं आया, और उन्होंने पहले भी कहा था कि तालिबान हुकूमत और इन लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए, और यही उनका मौक़िफ़ वेस्ट में भी रहा है। इवन UNGM में गए हैं, वहाँ पर भी ये मौक़िफ़ रहा है, और उन्होंने कहा है कि मिलिट्री जो है दैट is not the result of all this what is happening in Afghanistan। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया हम पे निश्तर बरसा रही है कि शायद पाकिस्तान ने कराया है, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि अमेरिका खुद छोड़कर चला गया सब कुछ, और एज यूजुअल हमारे ऊपर डाल के चला गया कि जी अब आप फेस करें सब कुछ। सो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम इस पूरी सिचुएशन को किस तरह ऐसे तरीके से मैनेज करें कि पाकिस्तान सेफ रहे। सेफ इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ अफगानिस्तान के और हमारे रिलेशनशिप्स भी ठीक रहे, प्लस वहां पर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एंड ऑल दैट, TTP के स्पेसिफिकली जिनका प्राइम मिनिस्टर मेंशन कर रहे हैं, अगर वो गैर मुसल्लह होते हैं और माफी मांगते हैं तो ये चीज हम कंसिडर करेंगे। अब दूसरी चीज ये है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बढ़ा है, अगर वो नहीं माफी मांगते और वो नहीं गैर मुसल्लह होते तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्या हम जंग अफोर्ड कर सकते हैं? इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है ऑलरेडी ऑन बॉर्डर, क्या हम एक और जंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हम मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अफोर्ड कर सकते हैं? सो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान को पाकिस्तान की जंग लड़नी है। कुछ आके आज दोबारा अगर किसी के दिमाग में ये खाम ख्याली है कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ेगा और वो इनके साथ नहीं डायलॉग करेगा, अगर हमारे पास डायलॉग के अलावा कोई और ऑप्शन है या किसी और के पास, या सुपर पावर अमेरिका के पास भी होती, तो 9/11 के बाद से आज 2021 के अंदर जिस तरह उनका एग्जिट हुआ अफगानिस्तान में, ये उसका आंसर ना होता। सो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का ये जो व्यू पॉइंट है जो उन्होंने इंटरव्यू में दिया है, ये ठीक है, और अगर इस पे अब कंप्लायंस किस हद तक होती है, किस तरह शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आई एम श्योर कि हमारे जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको बना सकती हैं। जी, मंसूर आज़म क़ाज़ी साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कलअदम TTP के गैर मुसल्लह होने पर मुआफ़ी का ऐलान। कलअदम TTP के कुछ ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमेशा कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात अफ़गान सरज़मीन पर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात में ताउन कर रही है, हथियार डाल दें तो कलअदम TTP को मुआफ़ कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है अस्करी हल नहीं है, बातचीत पर यकीन रखता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है। इसी मुताल्लिक मज़ीद बात करेंगे एंकर पर्सन कैपिटल TV मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा डार, किस तरह से देखते हैं इस बयान को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया कि TTP के साथ अगर वो हथियार डालें तो उनके साथ बातचीत भी हो सकती है और उनको मुआफ़ भी किया जा सकता है? देखिए जी, बातचीत बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो होनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत का अमल जारी है। प्राइम मिनिस्टर से पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये कह चुके हैं अगर वो हथियार डाल दें तो हम उनके लिए माफ़ी कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि अगर वो हथियार डाल दें तो हम तालिबान पाकिस्तान के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं।
میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے یہاں پہ شہادتیں جن کی ہوئی 70,000 کے قریب اس کا کوانٹم ہے, کیا ان کی فیملی سے, ان کے لواحقین سے, ان میں سے کسی سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس چیز کی نوٹ لی, اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ لی, ان کا کانسینٹ, ان کی مرضی, ان کی رائے لی کہ بھائی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے بچوں کو, آپ کے بہنوں کو, آپ کے بھائیوں کو مارا. تانہا APS ظاہر ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس میں کیا ہوا. اگر تو لیا گیا ہے تو ہمیں بتائیں کہ بھئی کس سے آپ نے کہاں پہ کانسینٹ لیا, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ایوان میں کیا یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ اگر ہم وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کی معافی کا اعلان کر دیں گے, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر یقینی طور پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اس قوم نے کئی سال اس ٹرامے سے بھی گزرے ہیں, اس کے لاس سے بھی گزرے ہیں. کسی کا ہیومن لاس ہے, کسی کا فائنینشیل لاس ہے, کسی کا کوئی لاس اور کسی کا کوئی لاس ہے. سو معافی کی میں بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میرا صرف ایک سوال ہے کہ ان لواحقین کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے. اگر کہا ہے بھائی تو ہمیں وہ شیئر کر دے, ایک چیز. دوسری چیز یہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ ملک کے سربراہ ہیں. یہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ ڈیبیٹ کے نتیجے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے پہ یہ بائنڈنگ ہے جب ہم ایک چیز کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں سے مثبت نتیجہ نکالیں گے. یا تو اس سے پہلے جو ہماری فورسز ان کے خلاف برسرے پہ کار تھیں وہ غلط اسٹریٹجی اپنائے ہوئے تھیں, یا اب کوئی غلط اسٹریٹجی ہے, کہیں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کی اس سوچ یا اپروچ کو لے کے ویسٹ میں کافی زیادہ پریشانی ہے. میرا اشارہ افغانستان کی جانب ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کل رات سے یا پرسوں رات سے یہ ایک ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ امریکہ نے ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ روڈ قسم کا, یا کافی امریکہ نے ہمیں سختی کا جو ہے وہ ایک رسپانس دیا. ریپبلکنز 5 سینیٹرز ہیں جنہوں نے ایک بل پیش کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سینکشنز لگائی جائیں اگر یہ پروو ہو جائے کہ اس نے افغانستان میں طالبان کو امپاور کرنے میں رول پلے کیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس نے 20 سالوں میں بھی طالبان کو ہاربر کیا. تو ہمارے پہ تو ابھی اس قسم کی تلواریں لٹک رہی ہیں, اور ویسٹ یہ خیال کر رہا ہے کہ اس خطے کے اندر وہ افغانستان ہو یا پاکستان ہو, طالبان کو ہاربر کرنے میں یا طالبانائزیشن کے اندر ہم کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. ویسٹ کیا کرتا رہا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس وقت آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے وہ حقائق آپ کے سامنے ہیں. وزیر اعظم پاکستان, ہمارا فارن آفس, ہماری جو بھی پالیسی میکرز ہیں یا whoever is calling the shots, ہمیں تمام اپنی پالیسی کو 360 وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کانکریٹ سٹیپس کو لینے کی ضرورت ہے. آپ ڈائلاگ کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کا شروع سے نیریٹو ہے اور اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی. ایگریشن کا استعمال کہیں بھی دنیا میں آج تک کام نہیں کر سکتا, ہمیشہ ڈائلاگ کام کرتا ہے. تو بھائی آپ ڈائلاگ کرنے سے پہلے ہمیں یہ تو بتائیں, عوام کو تو بتائیں, اپوزیشن کو بتائیں, اپر ہاؤس کو بتائیں, لوور ہاؤس کو بتائیں کہ ان باقی جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں, جن کے بچے چلے گئے ہیں, بھائی چلے آپ یہ بتائیں آپ نے ان میں سے کس کا کانسینٹ لیا ہے, کس کی نوٹ لی ہے. تو ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. ویسے یہ جو پرائم منسٹر نے بات کہی ہے, پہلے دن جس دن پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب نے یہ بات کی تھی, اس کے غالباً 2 یا 4 گھنٹے کے بعد TTP پاکستان نے کہا تھا, تحریک طالبان پاکستان نے, کہ ہم ایسی کسی چیز کو, ایسی کسی پاکستان کے آفر کو نہیں مانتے. انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا تھا. تو یہ آپشن یا آفر یہ جو آپ بار بار ان کے آگے دے رہے ہیں, بھائی کیوں دے رہے ہیں آپ, جب وہ یہ ڈینائی کر چکے ہیں, اس کا ریبٹل آ چکا ہے, وہ کہہ چکے ہیں کہ سوری ایسا کوئی رستہ نہیں ہے, ہم نے یہاں پہ جو کرنا ہے وہ ہم کر کے رہیں گے, اور شریعہ کا نفاذ جس طرح وہ کہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے. تو ہمیں 360 چیزوں کو ایک دفعہ ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ناٹ اونلی ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان بٹ ان افغانستان ایز ویل. افغانستان کو آج چلانے کے لیے $9 بلین چاہیے 1 سال کا. IMF, ورلڈ بینک اور امریکہ, ان تینوں نے جو یہ دے رہے تھے پیسے, انہوں نے بلاک کر دیا. یونائٹڈ نیشن ایمرجنسی کال کرتا ہے اور وہ تمام ڈونر سے اونلی $1 بلین کی پلیج کرواتا ہے ان سے, کہتا ہے جی $1 بلین میں آپ کو دے دوں گا. تو بھائی 9 تو چاہیے, اس کی ضرورت ہے. اگر آپ 1 اکٹھا کر رہے ہیں اور صرف 1 سال کے لیے کر رہے ہیں تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ فائنینشیل کربس بہت سارے ہیں جو رخ کر رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں افغانستان کا, اور قوی امکان ہے کہ امریکہ ہمارے گرد گھیرا بند کرے گا. جس بل کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ ابھی آگے پیش کیا گیا پاس کیے جانے کے حوالے سے.
اور جہاں پہ یہ بل پیش کیا گیا ہے اس میں میجورٹی لارجلی 80% سے زائد وہ لوگ ہیں جو زائنسٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور کبھی امکانات ہیں کہ وہ اس بل کو پاس کر دیں گے. اللہ نہ کرے کہ یہ کبھی بھی ہو. میری دعا ہے, میری خواہش ہے, میری کوشش ہے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو, لیکن ہمیں ریالٹی چیک ساتھ ساتھ دیکھنے چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو دین دیر از اے پرابلم. 1800 سمتھنگ کا ان کا ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ سینکشنز کا اطلاق کرتے ہیں. 1914 سے آنورڈ انہوں نے زیادہ اطلاق کیا, ایران پہ اس کا اطلاق کیا, اور وہ بل کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی ہم اس کا اطلاق پاکستان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یا ان تمام ممالک کے اوپر کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کرنے کے اندر رول پلے کیا. سو وی آل نیڈ ٹو ڈو اے 360 ریویو, اور ہمیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو, میں دہرا رہا ہوں بار بار, میرا امفسائز اس چیز پہ ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو سارے پروسیس کا حصہ ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, عوام کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور پھر ہمیں چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے. آپ خاموشی سے کوئی چیز کریں, آپ گورنمنٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اسی لیے آپ ظاہر یہاں پر بیٹھے ہیں, لیکن ٹیکنگ ایوری ون آن بورڈ از مچ بیٹر اسٹریٹجی. بہت شکریہ. مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور مرتضیٰ ڈار کی جانب سے کہا گیا کہ اس موقع پر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ 360 ڈگری پر چیزوں کو دیکھ کر آگے کے فیصلے ہمیں کرنا ہوں گے.